پڑھے گا نا اور جنازے میں شریک ہوگا، وہ احد اسے 1 کیرٹ اجر مل جائے گا۔ 1 کیرٹ اجر کیا ہے؟ سونا تو پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ اتنے کیرٹ ہے اتنے کیرٹ ہے، اسے اجر 1 کیرٹ ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہا احد پہاڑ کے برابر۔ جس دن یہ روایت مدینہ میں نے پڑھی، میں نے بائک لی، اس پہ میٹر اور میٹر کو لے کے 8.25 کلومیٹر اس کا باہر وایا بنا ہے۔ 8.25 کلومیٹر۔ وہ نیچے کتنا ہے، وہ اوپر کتنا ہے؟ اتنا سونا ہے کسی کے پاس پرسنل؟ میں بل گیٹس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ 80 بلین ڈالر کے لگ بھگ سرمایہ ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے للچائے ہوئے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ یار میں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، میں یہ 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لوں اور شعور کے ساتھ پڑھ لوں، ساری دنیا کے بل گیٹس ان کی دولتیں مل جائیں، ایک طرف ڈھیر کر دی جائیں، یہ 2 رکعت والا اس کا خزانہ جو اگلے اکاؤنٹ میں پل پل بڑھ رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایمان تو ہونا چاہیے نا، شعور کی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد تدفین کے معاملات نمٹائے، اور پھر وہاں بھی کہا کہ دیکھیے جو تدفین میں شریک ہوتا ہے، تدفین میں شریک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہا یا تو وہاں خاص پہ مولانا صاحب جاتے ہیں جنہوں نے دعا کرنی ہوتی ہے، یا بیچارے جو لگے بندے ہوتے ہیں ان کو مجبوری ہوتی ہے، اجر اور ثواب کی نیت سے کہا جو جائے گا اسے 1 کیرٹ اور مل جائے گا، 2 کیرٹ اجر ہے۔ میرا خیال ہے ایمان ہونا صرف ایک جنازہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، پوری زندگی فارغ ہو کے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اگر وہ اکاؤنٹ وللآخرۃ خیر لک من الاولی جسے اللہ نے ہڈن رکھا ہے، لیکن وہ ہے ابدی اور دائمی زندگی کے لیے، اگر وہ ہمیں یہاں مل جاتا تو پوری زندگی فارغ بیٹھ کے کھاتے، 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لیتے، ظاہر پہ ہوتا، پوری زندگی دیگر معاملات کی ضرورت نہ پڑتی۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر پڑھی ہے، اسی طرح اذان وہی پورے شعور کے ساتھ۔ ہم رمضان میں تو ظہر پڑھ لیتے ہیں، باقی 11 مہینے ہماری ظہر جاب کے چکر میں رہ جاتی ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، مارکیٹ ہے، منڈی ہے، سوق ہے، بازار ہے، ساجے سب جانے دیں، وہیں پہ مصلی بچھا لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ میرے بھائی تو جو کر، تیرے میرے محبوب کی زندگی کا معمول ان سے مصروف انسان کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کیا ہے، ظہر پڑھی ہے۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ فرمایا کرتے ہیں ظہر کے بعد، جو میرے خیال میں ہماری زندگیوں سے یا تو نکل گیا ہے یا ہم ہر وقت ہی سوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ سوتے ہی رہتے ہیں اور کچھ کو بیچارے ان کے مقدر سے نیند ختم ہو گئی ہے، وہ راتوں کو جاگ کے جب فجر کی اذان ہوتی ہے دوسرے کو اتنی بڑی پھکڑ تول کے گالی نکال کے کہتے ہیں ہون تو سو جا، ہون تو ملا جان دے چھڈی یار۔ میرے محبوب قیلولہ فرماتے تھے، اور قیلولہ میں سونا ضروری نہیں، لازمی لیٹیں۔ آپ کی کمر کی درد، تکلیف، ریڑھ کی ہڈی، یہ مورے، میرے رب سارے مسئلے آسان کر دے گا، آپ قیلولہ کرتے رہیں، آپ کے اعصاب صحیح رہیں گے۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمانے گھر گئے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے، گھر میں گوشت پک رہا ہے، ایک بندے نے ناشتہ نہ کیا ہو اور دوپہر کا ٹائم ہوا اور گوشت پک رہا ہو، اب سوچیں کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، ویٹ کرتے رہے، گوشت پک گیا، کھا لیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، آپ نے کہہ دیا بریرہ، اے بریرہ۔ کہا جی محبوب۔ کہا کلے کلے ہی کھا گئے ہو؟ یہ جملہ کبھی زمانہ طالب علمی کو یاد کرو، اسکول کی بھوک یاد کرو، پاکٹ منی جیب میں نہ ہو وہ وقت یاد کرو، دوسرا ساتھ میں کھا رہا ہو پھر اس سے کہ یار شیئر نہیں کرو گے، اکیلے ہی کھائے جا رہے ہو۔ کیا وہ لائف، کیا وہ زندگی، 29 دن چولہا نہ جلنا، کھجور اور پانی پہ گزارا کر لینا، رب کا شکوہ نہ کرنا، گھر میں گوشت پکا ہے، میرے محبوب کی حالت عجیب، اور کہتے ہیں بریرہ اکیلے کھا گئی ہو۔ کہا محبوب مجھے پتہ ہے آپ سید ہیں اور سید صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ کتنا سادہ اور کتنی سیرت جو ہے اس کے اندر نکھار ہے۔ مجھے آپ کا پتہ ہے آپ سید ہیں، اور سید تو صدقے کا مال نہیں کھاتا، یہ مجھے کسی نے صدقہ دیا تھا، پوری زمین اور آسمان کی نعمتیں لا کے قربان کر دوں اس میرے محبوب کی بھوک والی حالت اور اس پوچھنے پہ اور اس جواب کے اوپر۔ اور کیا کہوں، آپ نے ایک اصول بتایا، کہا بریرہ جب تجھے ملا تھا وہ صدقہ تھا، جب ملا تو تیری ملکیت ہو گئی، وہ تیری ملکیت ہو گئی، اب تو اگر ہمیں دے دیتی نا تو وہ ہمارے لیے گفٹ ہوتا،
ہمارے لیے گفٹ ہوتا. محبوب اللہ کی قسم بس نہیں چلتا، یہ وقت لوٹ آئے میں پورے پاکستان سے گفٹ لے کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں. آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے جنت سے کچھ نہ اترتا، پکوان نہ اترتے، لیکن آپ نے شکر سکھایا ہے، شکوہ نہیں سکھایا. یہ اعتکاف کی جگہ دیکھ رہا ہوں، کتنی ٹھنڈی مسجد ہے، کھلی جگہ ہے. میرے محبوب کی پوری زندگی لائف ٹائم گھر ایک اعتکاف جتنے حجرے میں گزر گیا ہے. اعتکاف جتنے حجرے میں. کبھی دل میں شکوہ ہوتا تھا؟ کوئی شکوہ نہیں اللہ سے. جب سے محبوب کے گھر کو وزٹ کیا ہے کہ سیدہ لیٹتی ہیں تو میرے محبوب کے لیے لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، سجدے کی جگہ نہیں ہے. آپ سجدہ فرماتے ہیں تو اہلیہ صحیح معنوں میں لیٹ ہی نہیں پاتی ہیں، جسم کو سمیٹنا پڑ جاتا ہے. اسی میں زندگی گزر گئی. کیا جنت کا محل نہیں اتر سکتا تھا؟ پوری دنیا کے لیے مثال نہیں بن سکتا تھا؟ لیکن بتایا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ. میں نعمتوں اور آسائشوں کی دنیا میں کیسے اپنے آپ کو گم کر لوں؟ میرے رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو ادھر سور پھونکنے والے فرشتے کے منہ میں سینگ ہے، کان لگا کے کھڑا ہے، کب حکم ملے اور سب فنا ہو جائے اور یہ لذتیں بھی سب اڑ جائیں. تو میں اس لیے تو بھائیو اپنی زندگی میں کچھ تھوڑی نرمیوں کے ہوتے ہوئے تلخی بھی لے کے آئیں، تھوڑی تلخی بھی لے کے آئیں. کبھی سختیاں آ جائیں. بہادر شاہ ظفر پہ بھی دن آئے تھے، بادشاہت بھی آئی تھی، دوسرا پہلو بھی آیا تھا. ظفر اسے مت سمجھیے گا صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. ہمیں عیش کی وجہ سے اللہ بھول گیا، ہمارے معمولات خراب ہو گئے، زندگیاں بدل گئیں. آپ علیہ السلام آرام فرمایا ہے. پھر آپ عصر کے لیے آئے ہیں اور عصر پڑھنے کے بعد میرے محبوب کا معمول تھا کہ آپ پورے گھر والوں کو باری باری ٹائم دیتے. میری اہلیہ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا مزاج، آپ کی خیریت. جن کی باری نہیں ہوتی ان کے پاس گئے، آپ کو کیا چاہیے؟ میں کوئی کام کر دوں؟ کسی کا پانی بھر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا یہ کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب میں گئے اور نماز مغرب کا ٹائم. یہاں اس سے پہلے آپ نے ذکر اذکار کیے اور میرے محبوب کی 12 مہینے روٹین رہی ہے. سب سے افضل ٹائم دن اور رات میں عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے. اس ٹائم میں ذکر اذکار لمبے موجود ہیں. آپ اپنے رب سے لیل تک دن کا بدلنا، احوال، موسم، اللہ کی جبروت، ملکوت، بادشاہت، اس کے تذکرے اور اللہ سے مانگنا، اپنی بندگی کا اظہار کرنا. نماز مغرب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بلند ہوئی ہے. آپ نے اگر رمضان ہے تو روزہ کھول لیا ہے، روزہ کھول لیا ہے. کیسے کھولا ہے؟ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. میں بہت کم افطاریوں میں جاتا ہوں. کیوں؟ منظر دیکھ کے دل گھبراتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، رطب لیتے مل جاتی، تازی کھجور، فریش کھجور. اگر وہ نہیں خشک لے لیتے 1-2 دانے، پانی کے 2-4 گھونٹ لے لیتے اور آپ نماز کے لیے آ جاتے. ہم نے ماشاءاللہ 20 منٹ کا وقفہ رکھا ہوتا ہے، لیٹروں پہ لیٹر اندر ڈالتے ہیں اور یہ بیچارہ پی کے اٹ وانٹس مور. جگہ ہوتی نہیں لیکن سیر نہیں ہوتا. پھر ہم چلتے ہیں تو گڑو گڑو کی آواز آتی ہے، لیٹتے ہیں تو جیسے اب کیا کریں؟ پھر کون عشاء پڑھے گا؟ پھر کون مغرب پڑھے گا؟ سچی بات یہ ہے، اللہ کا شکر ہے، فخر نہیں. آج کتنے دن ہو گئے ہیں، ڈیلی معمول بھی ہے، بولنا بھی ہے. میں کہا کرتا ہوں لسی تو میری صبح فجر کے پروگرام میں نکل جاتی ہے، پانی ظہر کے پروگرام میں نکل جاتا ہے، کھانا عصر کے پروگرام میں نکل. یہ باقی کیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تھوڑا حوصلے اور تحمل سے لیں اور محسوس کریں، اس کو لے کے آ کے نماز پڑھیں. فارغ ہو کے تھوڑا وقفہ لے کے آپ کھائیں. کبھی اپھارا نہیں ہوگا، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی عشاء سے جو ہے وہ سستی پیدا نہیں ہوگی. ہاں میرے محبوب جب مغرب پڑھ لیتے تو آپ کو کبھی کبھی نیند کے جھٹکے آتے ہیں، لیکن آپ سوتے نہیں تھے. کانا یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے سونا اچھا نہیں لگتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سوتے تھے، جبر کرتے اپنے ٹھہر جا، رک جا. اور پھر نماز عشاء، یہاں بعض نے لکھا ہے کہ آپ صلاۃ اوابین پڑھتے تھے 6 رکعتیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اقوال لا کے اس کی نفی کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھی ہے، کوشش کی ہے لیٹ کروں،
لیکن میرے محبوب کی رحمت والا دریا امڈ آیا، کہنے لگے کہ اگر میں امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو اس کو آخری ٹائم تک لے کر کے جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال امت کا خیال رکھ کے ٹائم پہ آ جاتے۔ یہاں مجھے ایک جگہ روکنا ہے بھائیو، یہ مسجد کے قاری صاحب، خطیب، امام، حالات نے ہم چھوٹے چھوٹوں کو بنا دیا ہے۔ ویسے تو یہ جو علاقے کا سب سے بڑا حکمران ہوتا ہے، یہ مصلی، یہ جگہ اس کی ہے، ہماری نہیں ہے، سچی بات۔ اگر اس سٹی کا کینال ویو کا جو سب سے بڑا وڈیرا جسے چن لیا گیا ہے، سلیکٹ کر لیا گیا ہے یا الیکٹ کیا گیا ہے، اگر وہ امام ہو تو کیسا لگے گا؟ کیا سب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جس شہر کا ڈی سی او نماز میں خطبے میں خطبہ دے رہا ہو، کتنے لوگ وہاں جڑے ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ سوچیں۔ بہرحال آپ نے جن کو مصلی دے دیا ہے، محبوب کا نائب سمجھ کے دیا ہے، تو گھڑی کے اوپر نہیں مر جانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل اتھارٹی اس کی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں نکل رہے، صحابہ بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، اونگیں آ رہی ہیں، گر رہے ہیں، جھٹکے لگ رہے ہیں، لیکن کوئی اٹھ کے نہیں کہہ رہا، اندر ویلے بھی تو بیٹھے ہیں۔ وہ لب و لہجہ جو آج میڈیا نے اختیار کیا ہے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا نبی، اسے صرف خوشبو پسند تھی، عورتیں پسند تھی، جب دل کیا پڑھ لی، جب نہیں، یہ جملے لکھے ہیں ظالموں نے، لیکن میرے محبوب نے امت پہ رحمت فرمائی۔ آپ نکلے ہیں، جب نکلے ہیں پردہ ہلا ہے تو حضرت بلال نے تب اقامت کہی ہے، تب اقامت کہی ہے، یہ نہیں کہا جی آپ نکلے کیوں، آئے کیوں نہیں۔ اگر عالم اور قاری اس کو امام مانا ہے نا، تو پھر گھڑی سے زیادہ اہمیت اسے دے۔ وہ انسان ہے، کبھی ضرورت کے تحت لیٹ ہو بھی جائے تو یہ مت کہیں جی آپ اتنے لیٹ ہو گئے ہیں، اسے مت بتاؤ کہ ٹائم کیا ہے۔ ہاں اسے بھی احساس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی لٹکائے رکھے۔ آج کا دور فاسٹ ہے، ایمرجنسیز ہیں، لوگوں نے جانا ہوتا ہے، کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ٹائم شیڈیولڈ ہے، ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی کبھار ہو جائے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے دو رستے اپنائے ہیں، اگر واز فرمانی ہے تو فرما لی، کوئی وفد آیا ہے تو بات کر لی، آپ نے صفا یونیورسٹی ہاسٹل کا وزٹ کر لیا، وہاں کے طلبہ سے مل لیے، وہی آئی ہے تو سنا دی ہے، کوئی حکم اترا ہے تو بتا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ پردے کا حکم نماز عشاء کے بعد سنایا گیا ہے، نماز عشاء کے بعد سنایا گیا ہے، اور وہ واحد رات ہے جب مدینہ پورا نہیں سویا، چراغاں ہوتی رہی۔ پوچھا گیا آج چراغاں کی ہوئی ہے؟ کہا صبح منڈی مارکیٹ کے کھل کے بڑی بڑی اباؤں اور چادروں کا انتظار نہیں کیا گیا، گھر میں جو میسر تھا ٹکڑے سی کے پیس بنا کے ان کو سوئی کے اوپر چڑھا کے بڑی چادریں بنا لی گئی، اور جب فجر کا ٹائم ہوا تو صحابی کہتے ہیں، رپورٹر کہتے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں کہ آج انسانی وجود میں خواتین کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا، یوں نظر آیا ہر طرف سیاہی ہے، کأنہن غرابی بسود، جیسے ہر طرف سیاہ کوے اتر رہے ہیں، انسان نظر نہیں آ رہا۔ یہ کنڈیشن تھی کہ وہ شعور کی زندگی جیتے تھے، جو مل گیا لے لیا، جس وقت ملا اسے اپنا لیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد گھر میں چلے گئے، آپ نے جا کے 2 رکعت وہاں پہ پڑھی، 4 رکعت عشاء کی وہاں پہ ہو چکی ہے، 6 رکعت ہوگی، 11 یہ لائف ٹائم یہ 17 رکعت اس طرح رہی ہے، 11 رکعت قیام اللیل کا پھڈا بھی ختم ہو جائے، 17 رکعت کا بوجھ جو امت پہ ڈال دیا گیا ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حقوق کی زندگی بسر کی ہے، اندر کی خبریں ملی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کرنا چاہا ہے، نہانے کا من کیا تو نہا لیا، نہیں من کیا تو آپ نے وضو کر کے آرام فرما لیا۔ اگر آپ کا دوبارہ من چاہا ہے تو آپ نے اصول بتا دیا کہ وضو کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر اور ہے، ساری چیزیں نائٹ پیکج وہ بھی آپ نے بتا دی۔ تو یہ میرے اور آپ کے محبوب کا معمول ہے، دن میں 5 بار مسجدوں سے جڑے رہنا۔ تو میرے خیال میں رمضان اور غیر رمضان برابر ہو گیا۔ رمضان میں کچھ اضافی چیزیں کہ یہ آخری عشرہ جاگ جاگ کے شد میزارہ ایقظ اہلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگ جاتے، اعتکاف میں بیٹھتے، اعتکاف کی خلوتوں میں رب کو مناتے۔ تو بھائیو جن کو یہ خلوتیں نصیب ہوئی ہیں ان سے کبھی ایکسپیرینس لینا کہ مزہ کتنا آیا ہے۔ یہ جو آپ تنہا تنہا محبوب کو ملتے رہے ہو، کیسی رہی آپ کی ملاقات؟ اور سیدہ پوچھ لیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالی ہماری زندگیاں مبارک کر دے، بات کو کلوز کر دوں، سمیٹ دوں۔ بھائیو ارباب انتظامیہ نے اس ڈر سے یہ عنوان رکھا کہ کل کو آپ دوڑ نہ جائیں، چلے نہ جائیں،
بھائیو کہاں چلے گئے ہیں؟ لوٹ آئیں۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو دوستو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے گھروں کو آباد رکھتا ہے، میرا رب اس کے گھر کو آباد رکھتا ہے۔ تو ان گھروں سے جڑے رہنا ہے، نماز سے تعلق رہنا ہے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ میرے محبوب کے شیڈول میں شامل تھا، اسے بھی ایڈ کرنا ہے، اور قطع تعلقیوں کو ختم کر کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے انشاءاللہ جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ یہ سدا بہار وفا ہے۔ مومن وفادار ہوتا ہے، وہ موسمی بٹیرا، فصلی بٹیرا نہیں ہوتا، سدا بہار چلتا ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو سدا بہار کر دے۔ یہاں کی مجالس کی اللہ حاضریوں کو قبول کر لے۔ معتکفین حضرات کی عبادتوں اور ریاضتوں اور تنہائیوں اور وجدان اور شعور کو اللہ اپنے ہاں قیمت دے دے۔ اللہ ہمارے صیام و قیام قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔